دوستو بھارت کے بزنس مین ہیں مکیش امبانی اور ان کی مسز نیتا امبانی جو ہیں وہ جو سویرنگ ان سیرمنی سے پہلے ایک ڈنر ہوتا ہے اس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پالیسی ساز ادارے ہیں یا پالیسی پہ سوچنے والے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایڈمنسٹریشن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف۔ تو پوری دنیا میں اگر امریکہ کا نظام، اس کی تہذیب، اس کی سویلائزیشن تباہ ہوتی ہے تو پوری دنیا پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا، اور اب اسی طرف دنیا جا رہی ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنا منصب سنبھالنے کے بعد جو بائیڈن کے تمام ایگزیکٹو آرڈرز منسوخ کر دوں گا۔ امریکہ وہ سزا یافتہ بھی ہے، اس کے باوجود الیکشن لڑ چکا ہے اور الیکشن جیت کے آ رہا ہے۔ اس نے اپنی پالیسی کے حوالے سے کچھ بیانات اس عہدے کا حلف اٹھانے سے پہلے دیے ہیں جن کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بند کرا دیں گے، ایک ان کا یہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں امیگریشن جو ہے اس کے بارے میں وہ بڑے متفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ کرمنلز جو ہیں وہ امریکہ میں آ رہے ہیں اور امیگریشن کے قوانین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور وہ امریکہ میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے فلسطین اور اسرائیل کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں سیز فائر کرا دوں گا۔ جی، اور آلموسٹ آج شروع بھی ہو گیا۔ آج پریزنرز ایکسچینج ہونے والے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہیں، اور مسلمانوں کے حوالے سے بھی ان کی کوئی تحفظات ہیں، اور مسلم دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا پالیسیز اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی کیبنٹ منتخب کی ہے یا کیبنٹ میں جو لوگ نامینیٹ کیے ان کے اوپر بڑی کیا سرائیاں ہیں، بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے بزنس مین جو ہیں جن میں ایلن مسک بھی شامل ہے اور کئی اور بزنس مین ہیں، ان کو اپنی ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنایا ہے۔ کچھ جرنلسٹ ہیں جو ان کے پسندیدہ جرنلسٹ ہیں اور کچھ چینلز کے ساتھ وہ وابستہ تھے یا اخباروں کے ساتھ، ان کو بھی انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں شامل کر لیا۔ اور ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ان کی ایک غیر روایتی قسم کی اپروچ ہے، اس پر عالمی تناظر کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں ذکر ہوا کہ بھارتی نژاد جو ہیں ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ جاوید صاحب، اس کے آپ کو کیا خطرات یا خدشات نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ تو بڑا واضح ہے کہ مثلا ان کی جو کی پوزیشنز ہیں بہت سی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا امریکن ایڈمنسٹریشن میں، وہ بھارتی نژاد لوگوں کو دی گئی ہیں، اور ان کی ایک سمپتھی یا ایک ہمدردی کا عنصر جو ہے موجود ہے، اور وہ اینٹی پاکستان ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ تو پہلے سے ہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو پہلے امریکہ کے اس میں کافی اسلامک فوبک جو قسم کے لوگ تھے، ایلون مسک سمیت، جی وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں نا، پاکستان کے حوالے سے ابھی ایک بل پیش ہوا ہے، ایک ریپبلکن نے پیش کیا ہے کہ پاکستان کو نان نیٹو الائی کا جو سٹیٹس ہے یا جو وہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ نئی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان کو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں دیکھ رہی ہے۔ ہماری ریلیونس پہلے یہ تھی کہ ہم افغانستان میں امریکہ کے سپورٹر تھے، وہاں پر ٹیررزم تھا، وہ ہب آف ٹیررزم تھا افغانستان، اور امریکہ کے لیے وہاں سے 9/11 بھی ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو۔ اب پاکستان کی اس طرح کی ریلیونس نہیں ہے، چونکہ افغانستان میں سچویشن ہمیں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، دوسرے الفاظ میں یہ کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ سے افغانستان سے امریکن اور نیٹو ٹروپس کو وڈرا کیا، اور بڑی تیزی سے کیا تھرو دعا اینڈ ادر کنٹریز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان اس کے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ 2025 ایک ایسا سال ہوگا جس میں امریکی تہذیب کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، بلکہ اس کا آغاز تو 2025 کے شروع کے چند ہفتوں میں ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کی کیا پاسبلٹیز ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی امریکہ میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات جیتا ہے جو بائیڈن کے مقابلے میں،
اور ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وہ آ کے ایک تو امریکہ کے اندر جو اللیگل امیگرنٹس ہیں جو بائیڈن کے دور میں آ کے امریکہ میں آباد کیے گئے تقریباً 1 کروڑ کے قریب، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان کو امریکہ سے نکالے گا۔ دوسری جانب وہ یوکرین میں جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے اور روس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، مگر مشرق وسطیٰ میں وہ اسرائیل کا مکمل طور پر حامی ہے۔ وہ مزید تباہیاں مسلمان دنیا میں مچانے کے لیے اس معاملے میں وہ اسرائیل کے پوری طرح ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن جو اس وقت جو بائیڈن کے ساتھ ڈیپ سٹیٹ ہے، جو گلوبل زائنسٹ ہیں، جو عالمی صہیونی طاقتیں ہیں، وہ یوکرین کی جنگ ختم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ تو بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو یا امریکی صدر کوئی بھی ہو، وہ تو اصل میں کٹ پتلی ہوتے ہیں، ان کو پیچھے چلانے والی تو ڈارک فورسز ہیں، ڈیپ سٹیٹ ہے، صہیونی طاقتیں ہیں، اسرائیلی لابی ہے۔ لیکن اس اسرائیلی لابی کے لیے ٹرمپ اس وقت ایک مشکل کیریکٹر بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ یوکرین کی جنگ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے بھی وہ زیادہ فائدہ مند ہے، اسلحہ وہاں پہ وہ فروخت کرتے ہیں۔ مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ جو دنیا میں بھڑکانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ان کو روس کے ساتھ ایک فیصلہ کن تصادم چاہیے، اور یہ کسی صورت میں بھی روس کے ساتھ امن نہیں کرنا چاہتے۔ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا چارج لینا ہے، اس کی حلف برداری 20 جنوری کو آ رہی ہے، جنوری کے پہلے 3 ہفتوں میں۔ مگر جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس سے پہلے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں جس پر یہ لوگ غور کر رہے ہیں۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو نہیں، جیسے کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے جو خود بائیڈن کو چلا رہی ہے، بائیڈن تو ایک مفلوج پتلا ہے، وہ تو فیصلے نہیں کر رہا۔ جو ڈیپ سٹیٹ ہے، جو عالمی صہیونی لابیز ہیں، ان کے پاس بہت ساری پاسبلٹیز اس وقت سامنے رکھی ہوئی ہیں جو وہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ڈنر پہ پہنچ جانا، فورن لیڈرز کو تو پہلے بہت ہی بلایا اس نے، ٹرمپ نے، اور بلا بھی رہے ہیں، ارجنٹینا، پیراگوئے، اور بھی لوگ آ رہے ہیں، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اٹلی کی جو جارجیا میلونی ہے وہ جا رہی ہیں، چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ تو نہیں جا رہے، بٹ ہی سینڈنگ ہز انوائے۔ لیکن مکیش امبانی کا وہاں پہنچ جانا، اس کی میں سگنیفیکنس آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک تو وہ ساری باتیں سننے میں آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سویرنگ ان سیریمنی کو اٹینڈ کر رہے ہیں، کینڈل لائٹ ڈنر بھی وہ لے رہے ہیں۔ یہ کیونکہ اب انڈور ہوگی۔ بیسیکلی مکیش امبانی اتنا بڑا نام ہے، ایک تو بیسیکلی ہی از سارٹ آف ریپلیسمنٹ آف اڈانی۔ اڈانی پیچھے ہو گئے تو امبانی اوپر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اڈانی کو ظاہری بات ہے ان کو بھی ایک کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے، اینڈ دیٹ کاسٹ از کہ وہ ظاہری بات ہے پرائم منسٹر مودی کے بہت قریب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ فیملی کے بھی بڑے قریب ہیں امبانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹرمپ امبانی کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو آئی تھنک ایوانکا اور ان کے جو ہسبینڈ ہے جیرڈ کشنر، دیور ان جو گجرات کے وہ جو ان سا گاؤں ہے جہاں پہ انہوں نے جو شہر ہے جہاں پہ انہوں نے شادی کی، اور جو ٹرمپ فیملی آلریڈی نوز۔ سو ٹرمپ فیملی جو ہے، کہا جاتا ہے کہ جس طرح امبانی جو ہے دنیا کے 100 بڑے گلوبل لیڈرز میں آتے ہیں تو ان کو انہوں نے بلایا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے انہوں نے ان کو بھی بلایا۔ اب امبانی جو ہے وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، اور یہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پاکستانی وہ 100 بڑوں میں آتا ہی نہیں ہے، ایک بات جو کہ میں سمجھتا ہوں دیر آر پیپل، لیکن ایک تو ہم اپنے لوگوں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، جو میری بات سمجھ آتی ہے۔ دوسرا، ہر چیز جب سٹیٹ کے ایمبٹ میں آتی ہے تو سٹیٹ انہیں استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔